الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے جن کا تعلق محاسبہ نفس سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا یہاں آنا، آپ کا یہاں آنا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دنیا میں جا کر کے یہاں آ کر کے اللہ کی بندگی کریں. اور ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس مقصد کو لے کر یہاں آئے ہیں، جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے. آج دنیا کا ایک چھوٹا کاروباری، دنیا کا ایک بزنس مین، دنیا کا ایک دکاندار روزانہ اپنے دکان کا حساب کرتا ہے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنا کمایا، ایک ہفتے میں کتنا کمایا، ایک مہینے میں کتنا کمایا، اسی طریقے سے سال میں کتنا کمایا، کتنا میرا بجٹ ادھار رہا اور کتنا میرے ہاتھ آیا اور کتنا مجھے نفع ہوا. ایک حساب اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو ہمیشہ حساب اور کتاب کے ذریعے سے صاف رکھیں کہ ہم نے صبح سے شام تک کتنی نیکیاں کی، کتنے برائیاں کی، کتنے حقوق کو ہم نے ادا کیا، کتنے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، کتنی سنتوں پر ہم نے عمل کیا، کتنے سنتوں کو ہم نے عمل میں نہیں لایا، کتنے نوافل کو میں نے زندہ کیا، کتنے نوافل کو میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا. یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ روزانہ اس کا ایک حساب و کتاب کریں. جب ہم سونے کے لیے جائیں تو سونے سے 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک بستر پر آنے تک آج کا دن میرا کیسا گزرا، کتنا میں نے پایا اور کتنا کھویا. صبح سے شام تک کتنے ایسے اعمال ہم نے کیے جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے ہمیں جنت عطا کریں گے، اور کتنے اعمال میں نے ایسے کیے، کتنے گناہ ایسے کیے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم عطا کرے گا. یہ ہمیں روزانہ سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے ہفتے میں سوچنا چاہیے کہ اس ایک ہفتے کے اندر کتنی برائیاں میں نے کی اور کتنے نیکیاں ہم نے کی.
اسی طریقے سے مہینے کے اندر ہمیں حساب و کتاب کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس ایک مہینے کے اندر کتنی نیکیاں ہم نے کی اور کتنی برائیاں میں نے کی۔ سال کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سال کے اندر میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے فرائض کو میں نے ادا کیا، کتنے فرائض کو میں نے چھوڑا، کتنے اللہ کے حکم پر میں نے عمل کیا اور کتنے اللہ کے حکم پر میں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ایک دن کا، ایک ایک ہفتے کا، ایک ایک مہینے کا، ایک ایک سال کا حساب و کتاب کے ذریعے سے صاف رکھنا ہے، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی حساب اللہ کی حساب سے پہلے تم کر لو، اپنی حساب اللہ کے حساب سے پہلے کر لو، یعنی جب تم مر جاؤ گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، سامنے پیش کر دیں گے کہ یہی ہے تمہارا دنیا کے اعمال اچھے اور برے، دیکھ لو، اور اس کے ذریعے سے اب تم بتاؤ کہ تم جنت کے مستحق ہو یا جہنم کے مستحق ہو۔ تو عمر فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے اپنے حساب کر لو، جب تمہارا حساب، تمہارا کتاب یہاں پر صاف ہوگا تو اللہ کے سامنے بھی تمہارا حساب و کتاب صاف ہوگا۔ اور پوری زندگی کا حساب اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پورے دن میں کیا اچھے کیے کیا برے کیے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک ہفتے میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، ایک مہینے میں نے کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے، ایک سال میں کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے، کتنے اچھے کام کیے جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کتنے برے کام کیے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو یہاں تو گزر جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب و کتاب دینے کا وقت آئے گا، جب اللہ ہمارے حساب و کتاب لیں گے، ہمارے دنیاوی کاموں کا حساب و کتاب لیں گے، وہاں ہم پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے عمر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنی حساب تم کر لو، قبل یہ کہ اللہ تمہاری حساب لے۔ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دانا شخص، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، اپنے نفس کو پہچانے اور مرنے کے بعد، موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، عمل کرے، وہ کون ہے؟ عقل مند شخص ہے۔ اور نادان شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے لگا دے، اپنے نفس کو نفس کی خواہش کے پیچھے لگا دے، اور وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں رکھے کہ مجھے مرنے کے بعد جنت ملے گی، میں مسلمان ہوں، میں سید ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں تو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ حالانکہ عمل کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں ہے، نادان ہے، عاجز ہے، بے عقل ہے، عمل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے نفس کو نفس کی خواہش کے پیچھے لگا دیا ہے، گناہوں کے پیچھے لگا دیا ہے، اور امیدیں کیسی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، اچھی اچھی چیزوں کی امیدیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، وہ شخص عقل مند ہے۔ اور اسی ضمن میں نے ایک آیت قرآن کریم کی پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنے آپ کو دیکھو کہ کل قیامت کے دن کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھا ہے،
ہمیں اللہ دیکھنے کا حکم دے رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کل کے لیے یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر اللہ فرما رہے اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے ایک ایک عمل کا خبر رکھنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارا کیا پوزیشن ہے، اعمال کے اعتبار سے ہم کتنے اونچے مقام پر ہیں، اعمال کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جن سے رسول ناراض ہوتے ہیں، جن سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہے۔ پورا ہفتہ ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی ناراض ہوتے ہیں۔ پورا مہینہ ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی ناراض ہوتے ہیں۔ پوری سال ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے پاس وقت نہیں ملتا کہ ہم 2 منٹ بیٹھ کر، 5 منٹ بیٹھ کر، 1 منٹ بیٹھ کر کم از کم ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ہماری زندگی کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، کچھ دن کے بعد ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ آج ہے، صبح کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ہماری موت آج آ جائے، اگر ہماری موت 1 ہفتے کے بعد آ جائے، اگر میری موت 1 مہینے کے بعد آ جائے، 1 سال کے بعد آ جائے، تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کس چہرے سے ہم کھڑے ہوں گے؟ یہ ہمارے پاس فکر اس کی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ٹائم ہے، دکان کے لیے ٹائم ہے، گھر کے لیے ٹائم ہے، اپنی ضروریات کے لیے ٹائم ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْعَاجِزَ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، کہ عاجز وہ شخص ہے، نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو نفس کی خواہش کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے امیدیں رکھے۔ آج ہم وہی امیدیں رکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ماشاءاللہ نبی کے ہم امت ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری ادھر موت ہوگی، ادھر اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کرے گا۔ آج ہم یہی امیدیں لگا کر بیٹھے، نہ فرائض کی فکر ہے، نہ سنتوں کا فکر ہے، نہ نوافل کا فکر ہے، نہ ایک دوسرے کے حقوق کا فکر ہے، لیکن امیدیں بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں۔ آج یہ ہماری حالت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے مرنے سے پہلے، موت سے پہلے جنت کی خوشخبری دی ہو، اسے کس چیز کا فکر ہو؟ اسے اگر فکر نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ موت کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا، موت کے بعد ہم اللہ کے سامنے کس چہرے سے کھڑے ہوں گے، موت کے بعد ہم اللہ کے سامنے کیسے حساب و کتاب دیں گے۔ وہ اس چیز کو لے کر ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے اسے بتا دیا تھا کہ تم جنتی ہو۔ اصحابی کالنجوم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمانوں پر ستارے جیسے ہیں۔ ستارے کیسے چمکتے ہیں؟ صحابہ چمکتے تھے، ایمان کی نور ان کے پاس تھی، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ڈرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمارا حالت کیا ہوگا، اللہ کے سامنے ہم کس چہرے سے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہم حساب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، یہ سوچ کر ڈرتے تھے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ، ان دونوں کی اچانک ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنظلہ بھائی کیسے ہو، کیا طبیعت ہے، کیسی حال چال ہے، پوچھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میری طبیعت کیا پوچھتے ہو، میں تو منافق ہو گیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ میں تو منافق ہو گیا۔ منافق ہو گیا کیسے؟ وہ فرماتے ہیں میرے بھائی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ رہا ہوں، آخرت کے مناظر کو میں دیکھ رہا ہوں، ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر آتے ہیں، گھر کے کاموں میں، کھیت باڑی کے کاموں میں، باغ کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں ہم بزی ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے بتا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان باتوں کو سنتے ہیں فرماتے ہیں اے حنظلہ جو کیفیت تو نے بتائی، جو کیفیت تو نے بتائی وہی کیفیت میرے اندر بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں رہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، جنت کی بات سنتے ہیں ایسا لگتا ہے جنت کو ہم دیکھ رہے ہیں، جہنم کی بات سنتا ہوں ایسا لگتا ہے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، آخرت کے مناظر میرے سامنے ہوتے ہیں، جیسے ہی مسجد سے باہر آتا ہوں یہ ساری چیزیں دور ہو جاتا ہے، پھر وہ یاد نہیں ہوتی ہے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں۔ دونوں کو ایک ہی معاملہ پیش آ رہا ہے۔ پھر مشورہ کرتے ہیں آئے جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیفیت آخر ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے۔ دونوں جاتے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، آنے کی وجہ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول جب ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ رہا ہوں، آخرت کے مناظر کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہم مسجد سے باہر آتے ہیں یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ کیفیت مسجد کے باہر بھی تمہارے اندر ہو تو فرشتے تمہارے سونے کی جگہ پر، تمہارے چلنے کی جگہ پر مصافحہ کریں گے آپ سے۔ کیا فرمایا؟ اگر یہی کیفیت یعنی مسجد سے باہر بھی اللہ کا ڈر اتنا طاری ہو، اللہ کا خوف اس قدر ہو کہ ایسا لگے کہ میں نے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ رہا ہوں، آخرت کے مناظر کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور یہ کیفیت ہمیشہ تمہارے پاس ہو، تمہارے اندر ہو، تو فرشتے تمہارے ساتھ راستے میں تم جہاں سوتے ہو بستر پر آ کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، انسان کی کیفیت، انسان کے دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم مسجد میں ہیں، یہاں پر ہماری کیفیت کچھ اور ہوتا ہے، جب مسجد سے دور جاتے ہیں وہاں پر ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، پھر گھر سے دکان جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، وہاں پر ہماری کیفیت بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان ہے، ہمیشہ ہم ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتے، لیکن ایک حالت میں نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہمارا کام دنیاوی اعتبار سے کیسا چل رہا ہے۔ جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اسی طریقے سے ہم اخروی اعتبار سے بھی، آخرت کے لائن سے بھی ہم سوچیں کہ ہم کتنے اعمال اچھے کر رہے ہیں، کتنے اعمال برے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا